خاندان بنو عباس کو نہ صرف عربوں میں بلکہ پوری عالم اسلام میں بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس خاندان نے قریباً 500 سال تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کی۔ سن 820 تک عباسی خلیفہ کو دنیا کا طاقتور ترین حکمران گردانا جاتا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات آزاد جموں کشمیر، مری، کہوٹہ، ایبٹ آباد، ضلع ہزارہ اور راولپنڈی و گردنوا میں عباسی خاندان ایک بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مذکورہ علاقوں میں 30 لاکھ کے قریب عباسی قبائل کے لوگ آباد ہے۔ یہ خاندان ہندوستان، شام اور ایران میں بھی سکونت اختیار کی ہے۔ موجودہ عراق میں تکریت کے شمال مشرق میں رہنے والا العباس قبیلہ بھی خاندان عباسیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے مختلف قبائل ہوا کرتے تھے۔ ان قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا قریش۔ قریش مزید چھوٹے قبائل میں تقسیم تھے جن میں 2 قبیلے مشہور تھے، ایک بنو امیہ اور دوسرا بنو ہاشم۔ معاویہ اور اس کا بیٹا یزید کا تعلق بنو امیہ سے تھا، جبکہ بنو عباس کا تعلق بنو ہاشم قبیلے سے تھا۔ رسول اللہ کا تعلق بھی بنو ہاشم قبیلے سے تھا۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد انہی 2 قبائل نے اپنے اپنے دور میں 2 عظیم سلطنتیں قائم کی۔ ایک تھی سلطنت بنو امیہ اور دوسری تھی خلافت عباسیہ۔ خلافت عباسیہ ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی جو کہ بنو امیہ کے خلاف تھی۔ چونکہ خاندان بنو عباس کا تعلق بنو ہاشم قبیلے سے تھا، بنو ہاشم خود کو خلافت کے زیادہ حقدار سمجھتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے سے تھے۔ خاندان عباسیہ کے 2 بھائیوں الصفا اور ابو جعفر المنصور نے سن 750 میں یہ خلافت قائم کی اور سن 1258 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لفظ عباسی ایک خاندانی نام ہے جو کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسل و اولاد میں سے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ رسول اللہ کے چچا جان تھے اور ان کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھے، یعنی عباسی لوگ پہلے ہاشمی اور بعد میں قریشی ہے۔ پاکستان میں آباد عباسی قوم حضرت عباس رضی اللہ کے اولادوں میں سے ہے جو کہ خلافت کے مختلف ادوار میں عرب سرزمین سے نکل کر دور دراز علاقے بشمول موجودہ پاکستان میں آ کر آباد ہوئے۔ سلطنت ایک انتہائی وسیع و عریض علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے عروج کے دنوں میں 1 کروڑ مربع کلومیٹر علاقوں پر عباسیوں کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ مشرق میں موجودہ پاکستان اور افغانستان سے لے کر مغرب میں فرانس کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ عباسیوں نے پورے 500 سال تک پوری شان و شوکت سے ان وسیع و عریض علاقوں پر حکمرانی کی، لیکن ایک بات یہاں قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ خاندان بنو عباس کو حکومت دلانے میں ایرانیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ ایرانی ہمیشہ بنو امیہ سے نفرت کرتے تھے۔ ایرانیوں کی مدد سے خاندان بنو عباس نے خلافت تو قائم کی مگر انہیں زیادہ طاقتور نہیں ہونے دیا۔ عباسیوں نے ذاتی مصلحت کے تحت ایرانیوں کے اثر رسوخ کم کرنے کے لیے ترکوں کو آگے بڑھایا۔ ترک قوم رفتہ رفتہ اتنی طاقتور ہو گئے کہ خود بنو عباس کے لیے وبال جان بن گئے اور خلیفہ کا حکم سننے سے بھی انکار کرنے لگے۔ عباسیوں کے زوال کی اصل وجہ نااہل حکمران نہیں بلکہ ترکوں کا عروج تھا۔ عباسی فوج میں شامل ترکوں نے مرکزی حکومت کو کافی کمزور کر دیا تھا اور بالآخر سن 1258 میں منگول فاتح چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے ہاتھوں سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ منگول فوج نے خلافت کے مرکز بغداد کو تباہ و برباد کر دیا اور خلافت عباسیہ کے آخری خلیفہ معتصم باللہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح عالم اسلام کو ایک عظیم سلطنت اور عالمی طاقت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ بغداد کی تباہی کے بعد خاندان بنو عباس کے باقی افراد جان بچانے کے لیے مصر کی طرف ہجرت کی۔ پاکستان میں موجود عباسی قبائل کے کچھ افراد مصر سے تجارت کی غرض سے بر صغیر پاک و ہند آ کر آباد ہوئے۔ یہ زیادہ تر کپڑے، پرفیوم اور ہیرے جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سن 1232 میں انہوں نے دہلی کے قریب ایک کالونی بھی بنائی۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں کچھ عباسی ایلچی اور تاجر انڈیا اور ٹیکسلا آئے، وہاں پر انہوں نے ایک مسجد بھی بنوائی اور اسلام کی اشاعت شروع کی، اور انہی کے دور میں ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قرآن پاک کو ہندی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ پاکستان میں عباسی خاندان کے بہت سارے قبائل ہیں جن میں ایک قبیلے کا نام ڈونڈ عباسی ہے۔ ڈونڈ عباسی کے جد امجد سردار زراب خان ہے۔ سردار زرائب خان یا سردار زراب خان سن 136 ہجری میں ہرات میں عباسیوں کی حکومت میں شامل ہوئے اور حاکم صوبہ مقرر ہوئے۔ خلافت عباسیہ کے دور میں افغانستان کے صوبہ ہرات کا شمار دنیا کے بہترین اور دولت مند ترین شہروں میں ہوتا تھا۔
उस वक्त कश्मीर के हुक्मरान हिरात के हाकिम के ज़ेर इक़्तिदार काम करता था, जिसने खराज या टैक्स देना बंद कर दिया और उसकी सरगोबी के लिए ज़राब अब्बासी की सरकर्दगी में एक फौज भेजी गई। ज़राब खान अब्बासी ने कश्मीर के बादशाह का तख्ता उलट दिया और उसकी जगह एक नया बादशाह मुकर्रर किया और नए बादशाह की बेटी से शादी के बाद दरान कोट के इलाके में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की और यहीं से उनकी नस्ल आसपास के इलाकों में फैल गई। जिला हजारा, तनावल, मरी, रावलपिंडी और बहुत से दूसरे इलाकों में ज़राब खान अब्बासी की औलादें फैली हुई है। अब्बासी कौम माँ की तरफ से कश्मीरी और बाप की तरफ से अरबी है। ज़राब अब्बासी के बेटे का नाम अकबर गई खान था। अकबर गई खान के दर्जन के करीब बेटों के नाम का रिकॉर्ड अब भी मौजूद है। अकबर गई खान और उनके वालिद ज़राब खान के मज़ार दरान कोट में मौजूद है। अकबर गई खान के चंद बेटों के नाम ये है: दलूस खान, हंस खान, सराडा खान, कनोली खान, बारान खान, कुंदर खान, हजारी खान, जजर कनाल, साला खान, कोर खान, आकर खान, हाकिम खान और मोलम खान। अब्बासी खानदान की जो मजीद शाखें हैं वो इन्हीं शख्सियात की नस्लों में से है। रियासत बहावलपुर पंजाब के जुनूब मगरिब और सिंध के शुमाल मशरिक में वाक़ है, जिसके हुक्मरान अब्बासी कहलाए। और इसी तरह सिंध में कलोड़ा खानदान भी हुक्मरान रहा है और ये भी अब्बासी है। उस दौर के इन अब्बासी हुक्मरानों से मुतालिक मशहूर है कि बगदाद के आखिरी अब्बासी खलीफा की वफात के बाद हजरत अब्बास रजी अल्लाह के औलाद ने सरजमीन इराक से हिजरत की और खुरासान और मकरान के रास्ते रोडी बकर सिंध में आकर आबाद हुए। दोस्तों, ये वीडियो इंतहाई मेहनत से बनाई है। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।